أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اولاً تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عصمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ بس کچھ ہی دنوں کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان کی آمد ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے آئیے رمضان کی پلاننگ کرتے ہیں. اور یہ خطبہ جمعہ بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، ایک اللہ کا عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی کرتے ہیں، یا پھر جو ضروری چیزیں ہیں، مہمان ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مہمان کو کوئی چیز خراب لگے گی تو ہم اس کو وہ چیز ہٹا دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان آ رہا تو ہم اپنے گھروں کا لیٹرنگ باتھ روم بھی بہت اچھا کلین صاف کرتے ہیں. اور خاص طور سے اگر جمائی راجہ آ رہا تب تو اور زیادہ اپنے گھروں کی صفائی کرتے. آج ہی ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا ہمارے سی ایم صاحب آنے والے ہیں، تو کرنول سے لے کر کے امنور تک جتنی بھی روڈا ہے اتنی اچھی بنائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ ایک دنیا کا ایک معمولی مہمان آ رہا ہے تو لوگوں کو کتنی فکر ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے نا. اب ذرا سوچئے، انہی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کا مہمان آ رہا ہے تو ہم کو اور آپ کو اس کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے. یہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ اللہ کا ایک ایسا مہمان ہے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو صرف اور صرف اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اپنی بخشش کروا لیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر کے جنت میں داخل کروا لیں. اس لیے اللہ نے یہ مہینہ ہم کو عطا کیا ہے. لیکن اس مہینے کی تعلق سے ہم اور آپ بہت ہی زیادہ لاپرواہی کے شکار ہیں. رمضان آ رہا، خوشی ہے. بھائی رمضان کے آنے سے خوش ہونے پر ہماری مغفرت نہیں ہوگی. رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائے، رمضان میں ہم کو اور آپ کو کیا کیا کرنی ہے، کیسے پلاننگیں کرنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے تعلق سے، وہ زیادہ ضروری ہے. یہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، جس پر ہم اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائے بہت ہی کم ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے. دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. ایک آدمی بڑا ہی محنتی تھا، مجاہد تھا، جہاد کرنے والا تھا، عبادت گزار بھی تھا.
اور دوسرا آدمی بھی عبادت گزار تھا لیکن پہلے کے جیسا نہیں. پہلا آدمی یہ مجاہد تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا. اور دوسرا آدمی جو کہ اتنی زیادہ عبادت وغیرہ نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ بھی عبادت گزار تھا، وہ بھی 1 سال کے بعد وفات پا گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. جنت کے اندر سے ایک آدمی آیا اور اس نے اس انسان کو سب سے پہلے جنت میں آنے کا اعلان کیا، اس کا نام لیا، جو 1 سال بعد انتقال کیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ انسان جو پہلے شہید ہوا تھا اللہ کی راہ میں، اس کا نام لیا. اور پھر مجھے کہا کہ بھائی تمہارا بھی وقت نہیں آیا، جاؤ پلٹ جاؤ. کہتے ہیں میں بیدار ہوا، صبح لوگوں کو اپنا خواب بتلایا، صحابہ کرام کو بتلایا، بڑے پریشان ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر کے فرمایا تم لوگ کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے کہ مجاہد سے پہلے ایک انسان جنت کے اندر گیا؟ کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ اچھا یہ بتلاؤ کہ جو انسان 1 سال بعد مرا اور پہلے جنت کے اندر گیا، کیا وہ انسان مجاہد کے شہید ہونے کے 1 سال تک زندہ نہیں تھا؟ مجاہد کے شہید ہونے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں تھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہ 1 سال تک زندہ تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا ہے، وہ انسان ایک رمضان کا مہینہ پایا. سنیے ذرا غور سے، کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس نے ایک رمضان پایا، اس رمضان میں اس نے روزے رکھے، صلی قضا و قضا، پھر اس نے رمضان کے مہینے میں اتنی نمازیں پڑھی، اتنے سجدے کیے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو مجاہد 1 سال پہلے انتقال کیا، پہلے مرا، اور جو یہ معمولی انسان طبعی موت، معمولی موت مرا، ان دونوں کے اندر جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. 1 سال کی وجہ سے، اللہ اکبر، دیکھ لیجئے کیوں؟ رمضان پانے کی وجہ سے، رمضان میں عبادت کرنے کی وجہ سے کتنا جنت میں فاصلہ دیکھ لیجئے. جبکہ مجاہد کا درجہ بہت بڑا ہے شریعت کے اندر اللہ کی نگاہ میں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے جنت کے درمیان میں آسمان اور زمین کے برابر فاصلہ ہے. تو سوچ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ عطا کرنے جا رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ہم سے پہلے پچھلے رمضان میں بہت سارے ہمارے ایسے رشتہ دار تھے جو باحیات تھے، اب انتقال کر چکے. 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے، ابھی 8-10 دن بچا ہے. پتہ نہیں ہم میں سے کون انسان مر جائے، یہ کون جانتا بھائی؟ دعائیں کیجئے کہ اللہ تو رمضان تک اور رمضان کا پورا مہینہ ختم ہونے تک ہمارے لیے عبادت کرنے کا موقع عطا فرما. دعائیں کیجئے کہ اللہ ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کر. دعائیں کیجئے کہ اللہ ہم کو صحت و تندرستی عطا کر. یہ سب دعائیں کیجئے رمضان کا مہینہ پانے کے لیے. اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے کے لیے، رب کو راضی کرانے کے لیے. لیکن ہمارے پاس تو ہر چیز کے لیے پلاننگیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے لیے، عبادت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. ابھی رمضان کے بعد کسی کو اپنی اولاد کی شادی کرنے کا ہوگا، بیٹی یا بیٹا کا، تو ابھی سے اس کی تیاری شروع ہو چکی ہوگی. زیور لینا، سونے چاندی، کپڑے وغیرہ، یہ سب کچھ پوری تیاری کر لیے ہوں گے. کتنے لوگ تو کر لیے ہوں گے، لیکن رمضان اس کی کوئی فکر نہیں ہے میرے بھائیوں. رمضان کی کوئی تیاری نہیں ہے میرے بھائیوں. سب سے پہلے ہم اور آپ سوچیں، کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے یہ. رمضان اللہ کا مہمان ہے جو ہماری مغفرت کرانے کے لیے آتا ہے میرے بھائیوں. رمضان کی پلاننگ ہم کو اس طور پر کرنی ہے کہ ہم اور آپ رمضان آنے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں. جی ہاں، سن لیجئے، سب سے اہم بات ہے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں. اس لیے کہ ہر عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، وہ چھوٹے بچوں کو بھی بولیں گے تو بول دے گا انما الاعمال، بولیے بھائی، انما الاعمال بالنیات. صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بچوں کو یاد کرانے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. تمام عملوں کے
اس کا ترجمہ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ پورا ترجمہ نہیں ہے۔ تمام عملوں کے قبول ہونے یا پھر نہ ہونے کا دار و مدار یعنی کہ ڈیپینڈ یہ نیت کے اوپر ہے۔ ہماری جیسی نیت رہے گی ویسی ہمیں نیک اعمال کا صلہ ملے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ ہم رمضان کے آنے سے پہلے پورے رمضان بھر اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ سن لیجئے ذرا ایک پوائنٹ کی بات سن لیجئے۔ شیطان ہے نا، شیطان کی نظر ہمارے نیت پر ہوتی ہے۔ بڑا ملعون ہے یہ، مردود ہے یہ، کتنا بڑا خبیث ہے، دیکھ لیجئے۔ شیطان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ہماری نیت پر ہوتی ہے۔ ہمارے نیت ہی پر حملہ کرنا چاہتا ہے وہ، اس لیے کہ نیت پر اگر ہماری نیت خراب ہوگی تو ہماری عبادت خراب ہوگی۔ بولتے نہیں، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا، وہی ہونے والا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے نیت کی اصلاح کر لیجئے۔ شیطان کی نگاہ نیت پر، اور اللہ رب العالمین بھی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر وَأَمْوَالِكُمْ کا اضافہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری مالداری کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تم کس مقصد سے نیک اعمال کر رہے ہو؟ تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تم جو ہے تراویح کی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تم نفل نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ رمضان کا مہینہ تم کس نیت سے گزار رہے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین وہ دیکھتا ہے میرے بھائیوں۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا، ہم اور آپ سوچ رہے ہیں، سن لیجیے غور سے، پورے سال پر کھا کر کے بہت موٹا ہو گیا ہوں، پیٹ بھی بڑا ہو گیا، اب رمضان آ رہا تو میں روزہ رکھوں گا تو کم ہو جاؤں گا، تو ہو گیا ختم۔ آپ نے اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا، بولتے نہیں گئی بھینس پانی میں، وہ والا معاملہ ہے۔ یہ باریکی ہے، سن لیجئے، بہت ضروری ہے۔ یہ وزن کم کرنے والی عبادت نہیں ہے میرے بھائیو، ہم اور آپ یہی سوچ رہے ہیں۔ یہ وزن کم کرنے والی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والی عبادت ہے۔ یہ اپنے وزن کم کرانے کے لیے نہیں ہے، آپ وزن کم کرنے کے لیے سال بھر کچھ بھی کر لیجئے، یہ عبادت ہے۔ یہ اپنے روح کو پاک کرنے کی والی چیز ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ یہ وزن کم کرنے کے لیے، چربی گلانے کے لیے، اپنا پیٹ جو بڑا ہوا اس کو کمانے والی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والی عبادت ہے۔ شیطان اس طرح سے نیتوں پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے اپنے ابا سے پوچھا، حضرت فضیل سے پوچھا کہ صحابہ کرام کی باتوں میں، ان کی عبادتوں میں اتنی چاشنی اور مٹھاس کیوں تھی؟ اتنا وہ لوگ اللہ کے پیارے کیوں ہو گئے؟ تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سمپل سا جواب دیا، لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، سمپل سی بات ہے۔ صحابہ کرام بس یہی چاہتے تھے کہ اللہ خوش ہو جائے، اور ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ گئے کام سے، نیتوں کی فکر کیجئے۔ رمضان کا صحیح استقبال اور رمضان کی صحیح پلاننگ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، اپنی نیتوں پر زیادہ توجہ دیں۔ صحابہ کرام جو ہے نا، اعمال سے زیادہ نیتوں کی اصلاح کی فکر کرتے تھے، ٹینشن میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے، کیا تو ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے؟ یہ لیجیے، حدیثوں کے اندر ہے یہ، ڈر جاتے تھے کہ کیا ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے۔ ایک ہم اور آپ بولتے ہیں کہ نہیں کیا بھی نہیں، میں سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں گا، اللہ کی پناہ۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی ہم کو اور آپ کو اس بارے میں خبردار کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا، پورا مہینہ، آپ یہ حدیث یاد رکھ لیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سن لو، مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسی چیز سے ڈر ہے جو میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اکبر، دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ریا ہے، وہ دکھاوا ہے۔ نیت کے اندر کوئی بات آ جانا، لوگ دیکھ رہے،
تو ہو گیا کام سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ دجال تو ابھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے نا، ابھی آنے میں تاخیر ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا دجال سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ریاکاری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ ایک انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کون کے دیکھ رہے ہیں، جماعت میں دیکھ رہے ہیں، اب لو شروع کر دیتا ہے اچھی طرح سے نماز پڑھنا، رکوع لمبے لمبے کرنا، سجدے لمبے لمبے کر لینا، یہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ ہم کو نہیں سوچنا ہے میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھے تو لوگ کیا بولتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی نماز پڑھنے نہیں گئے تو لوگ کیا بولتے، لوگ کیا کہیں گے۔ جس انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی، سمجھ لو کہ وہ انسان گیا کام سے۔ ہم کو اور آپ کو صرف اللہ کے لیے مسجد آنی ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے۔ چونکہ رمضان میں بھیڑ زیادہ رہتی ہے نا مسجد کے اندر، کثیر تعداد میں لوگ رہتے ہیں، اپنا تعلق ہر ایک سے ختم کر لینا، بھائی کون کیا کر رہا ہم کو اس کو مطلب نہیں ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، بس ہم کو اللہ کی عبادت و بندگی کرنے سے مطلب ہے۔ عجیب و غریب لوگ جو ہے اپنی عبادت کے تعلق سے ہو گئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی عبادتوں کو انجام دیتے۔ ایک دوسری حدیث بھی سن لیجیے، ابھی اس بارے میں بہت قیمتی باتیں میں بتانے والا ہوں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو شرک ہے نا، یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک اور خطرناک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب چیونٹی جو چلتی ہے تو ہم اور آپ اس کی آواز سنتے ہیں، کوئی سن سکتا ہے؟ بولیے بھائی، کوئی سن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اندر یہ ہوگا، اتنی خطرناک چیز، پتہ بھی نہیں چلے گا، گھس جائے گا شیطان، عبادتوں کو برباد۔ میں نے کہا نا کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ نیت پر حملہ کرنا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اب سنی لیجیے پوری حدیث، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ بس اتنا ہی بتاؤں گا۔ اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتلا دیتا ہوں نا، اگر تم وہ دعا پڑھو گے تو ہر چھوٹے بڑے شرک سے اللہ تمہیں بچا لے گا، ہر چھوٹے بڑے شرک سے اللہ تمہیں بچا لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمیشہ یہ دعا پڑھنا۔ اس حدیث کے جو راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ ہمیشہ دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ چھوٹی سی دعا، یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ سب دعا یاد کر لیا کیجیے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر کے تیرے ساتھ شرک کروں۔ اے اللہ تو اپنے پناہ میں رکھنا اس بات سے کہ میں کچھ شرک کر لوں جان بوجھ کر کے، اور اے اللہ اگر میں بھول چک میں، انجانے میں، غفلت میں اگر تیرے ساتھ شرک کر دیا تو مجھے معاف فرما دینا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے دجال سے زیادہ خطرناک، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک یہ چیز ہے، شیطان نیت کے اندر گھس جاتا ہے، نیت کی اصلاح کر لیجیے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ ڈر جو ہے نا ایک چھوٹے شرک کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چھوٹا شرک جو ہے نا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ابھی آخری جو ٹکڑا ہے سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب فیصلہ ہوگا، جب نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، تو اللہ بلائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے طرح طرح کے نیکیوں کو انجام دیا کرتے تھے، اللہ بلائے گا، آؤ ادھر۔ جن جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے نا، آج ان کے پاس جاؤ۔ اللہ پر دیکھیے، اللہ بلا کر کہے گا کہ دنیا میں جن کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کے سامنے میں اچھا بننے کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے نا، جاؤ آج ان کے پاس جاؤ، جاؤ جاؤ آج ان کے پاس جاؤ، اور ذرا دیکھو کہ کیا تمہارے لیے ان کے پاس کوئی اجر و ثواب ہے، کوئی بدلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ بھیج دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکیوں کی اپنی نیتوں کی اصلاح کیجیے۔ نیت کے اوپر شیطان بہت بھاری ضرب لگاتا ہے، یہ ہم کو اور آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اپنی عبادت میں کمال پیدا کرے، رمضان میں جو بھی ہم نیکیاں کریں اس سے اللہ خوش ہو جائے، تو میں کچھ ٹپس بتلا دیتا ہوں مختصر طور پر، ابھی باتیں بہت ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ آپ جو بھی نیکیاں کریں نا رمضان میں، سن لیجئے، غور سے سنیے، 2 کان نہیں 4 کان کھول لیجئے، اپنے آنکھوں کو بھی کھول لیجئے، دل کو بھی کھول لیجئے۔ کان سے دل باتیں نہیں اترتی ہے،
دل کے اندر بات اترتی ہے. کان تو کھلا ہے لیکن دل اگر کھلا نہیں ہے تو بات نہیں اترے گی، یاد رکھ لیجیے. رمضان کے مہینے میں، یہ مطلب کہ رمضان کے مناسبت سے میں یہ باتیں بتلا رہا ہوں، لیکن ہمیشہ آپ جو بھی نیکیاں کریں، نماز پڑھے، تلاوت کرے، آپ جو ہے زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات کرے، دعوت کریں، جو بھی آپ نیکیاں کریں رمضان کے مہینے میں، تو آپ جو ہے اس نیکی پر نہ ہی اس بات کی آرزو اور تمنا اپنے دل میں رکھیں کہ کوئی میری تعریف کرے گا، اور نہ ہی کسی کی برائی سے ڈرے. ان کیا بولے گا، ان کیا بولے گا. آپ نے بریانی پکا دی ہے، داغ لگ گیا ہے، سمجھ لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں. اب آپ ڈر گئے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، گئے کام سے، کوئی فائدہ نہیں. وہ 1,00,000-2,00,000 روپیہ برباد ہونے والا آپ کا. اب اس بارے میں اگلا خطبہ جمعہ آنے والا، رمضان کے 10 بڑے چور، یہ اگلا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے، یاد رکھ لیجیے، پہلے آ جائیے گا. رمضان کے 10 بڑے چورا، ادھر کی زبان میں چورا، وہ بیان ہونے والا ہے. تو اب کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی میری تعریف کرنے دے نہیں کرنے دے، کھانے دے نہیں کھانے دے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، کہ ہم اللہ کے لیے کھانا کھلاتے، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے تعریف نہیں چاہتے. یہ لیجیے، بس ہو گیا، ختم. اگر آپ یہ رکھیں گے نا اپنے سامنے میں تو شیطان آپ سے بھاگ جائے گا، دور بھاگ جائے گا آپ سے. اے بھائی بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے کچھ فرق ہی نہیں پڑا، کوئی تعریف کرنے دے، کوئی جو ہے برائی کرنے دے، یہ ڈرتا نہیں، بولتا بس اللہ کے لیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نہ کسی کی تعریف کی امید، نہ ہی کسی کی برائی کا ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں، ہم اپنی نیت کے اندر اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا پورا رمضان اچھا گزرے، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے نیکیوں کو چھپ کر کے انجام دیں. جی ہاں مولوی صاحب، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا. تو رمضان آ رہا تو لوگ جو ہے نا کسی کو غریب کو صدقہ بھی دیں گے تو فوٹو مار کے سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے، اسٹیٹس پر رکھیں گے، میں نے آج زکوٰۃ کا کٹ بانٹا ہے. کرتے ہیں نا وہ سب، یہی تو رمضان پر یہ لوگ چل رہا ہے. نہیں میرے بھائیو، چھپ کر کے کیجئے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ بے شک کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، بے نیاز ہو، الخفی، چھپ کر کے نیکیاں کرنے والا ہو. اللہ اکبر. چھپ کر کے نیکیاں کیجئے نا، ایسی نیکیاں کیجئے، ایسی نیکیاں کیجئے رمضان میں کہ آپ اگر دائیں ہاتھ سے کیے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کیے تو آپ کے دائیں ہاتھ سے نہ معلوم ہو. اپنی بیوی کو بھی مت بتائیے، اپنی اولاد کو بھی مت بتائیے، اپنے ماں باپ کو بھی مت بتلائیے. نیکی کر دیتے باہر، بولتے جا کے بیوی کو آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا. تو کیا مطلب، آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بیوی آپ کی تعریف کرے؟ ہو گیا، ختم ختم. آپ نے یہ سوچا کہ میں بیوی کو بتلاؤں گا، بیوی میری تعریف کرے گی، بیوی کی نظر میں میرا جو ہے ذرا مرتبہ بڑا ہوگا، سسرال والوں کو جا کے بول دیے، وہ ختم ہو گیا. ایسی نیکیاں کیجئے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا. اور سن لیجئے، کچھ نیکیاں ایسی کر کے بھی رکھیے. سن لیجئے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے، اللہ آپ کی پریشانی کو ٹال دے، اللہ آپ کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی رکھ دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو جہنم سے سیدھا ڈائریکٹ جنت کے اندر ڈال دے، اللہ دنیاوی مصیبت سے آپ کو بچا کر کے رکھ دے، کچھ ایسی سیکریٹ نیکیاں کر کے رکھیے جس کو آپ کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہو، صرف آپ کو معلوم ہو. ایسی نیکیاں ضرور کر کے رکھیے. اور جب کبھی اٹک گئے، پریشانی میں آ گئے، مصیبت میں پھنس گئے، اس کا حوالہ دیجیے. اے اللہ، میں نے ایک نیکی کی تھی جو صرف تو جانتا ہے، اس کے صدقے توفیل میں تو میری مغفرت فرما دے. اللہ آپ کی ہر مراد کو پوری کر دے گا. یہ حدیثوں کے اندر ہے میرے بھائیو. تو ہم اور آپ جو ہے یہ کام کریں، چھپ کر کے نیکیاں کریں رمضان کے مہینے میں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آنا چھوڑ دیں. مولوی صاحب بولے نہیں چھپ کر کے نماز پڑھنا تو گھر میں نماز پڑھنے لگے. مسجد میں تو آنا ہی ہے، عبادت تو کرنا ہی ہے، جو فرض ہے اس کو تو پورا کرنا ہی ہے، لیکن جو بھی نیکیاں کرنا ہے رمضان میں ہر ایک انسان کے دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں. تو چھپ کر کے نیکیاں کیجیے. میرے دوستو، رمضان کی پلاننگ، رمضان کے آنے کا استقبال جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں. یہ رمضان کا صحیح استقبال ہے.
رمضان کا صحیح استقبال اور رمضان کی صحیح پلاننگ یہ ہے کہ ہم جو ہے توبہ استغفار کر لیں. پورے سال بھر گئے عید کے بعد سے لے کر کے اب تک کیسے تھے اس کو بھول جائے. جی ہاں سن لیجیے، آپ نے بے نمازی کی زندگی گزاری، بدکاری کی زندگی گزاری، بہت کچھ کیا، وہ سب بھول کر کے اللہ کے در پر آ جائے. اللہ اکبر. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر. کیا ہے میرے بندو، اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے. اللہ اکبر. یا عبادی. اللہ اکبر. میں کیا بتلاؤں، اہل علم نے کتنے نکات اس جملے کے اندر بیان فرمائے ہیں. آج اگر ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری بیوی اگر ہماری نافرمانی کرے، ہماری بات نہ مانے، تو ہم لات مار کر کے گھر سے بھگا دیتے ہیں. اگر کوئی کسی شوہر کا اس کی بیوی اگر بات نہ مانے تو طلاق دے دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے اسے اپنے گھر کے اندر. لوگ جو اپنی اولاد کو جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے. لیکن اللہ پر قربان جائیے، ہمارے رب کی شان کے اوپر وہ ارحم الراحمین ہے. ہم جیسے گنہگار بندوں کو، اللہ اکبر، سال بھر گناہ کام کیے، سال بھر ایک انسان اللہ سے دور تھا، اللہ کے عبادت و بندگی سے دور تھا، لیکن پھر بھی اللہ کیا کرا، یا عباد میرے بندو. اللہ اکبر. میرے بندے ہو تم گنہگار تھے، پاپی تھے، مشرک تھے، بدعتی تھے، تم گنہگار، تم میرے بندے ہی ہو. اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے نا، بہت زیادہ گناہ کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا. اللہ اکبر. آ جائیں اللہ کے در کے طرف، آ جائیں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اللہ میں نے 11 مہینے تیری بہت نافرمانیاں کی ہے، ہم نے بہت گناہ کیے، اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اب سے میں تیرے در کا بھکاری بن کے رہوں گا، نمازی بن کے رہوں گا. یہ عہد تو کیجئے، توبہ استغفار تو کیجئے. رمضان سے پہلے یہ کرنا ہے، رمضان سے نہیں. یہ نہ سوچے کہ میں رمضان میں توبہ استغفار کروں گا، رمضان میں خوب معافی مانگوں گا، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے. نہیں ہے میرے بھائیو، نہیں. آپ کو رمضان سے پہلے ابھی یہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ توبہ کر لیں گے نا، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ کیا کرنے والا ہے سنیے. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو سچی توبہ کرو. یہ نہیں رکھنا ہے دل میں ابھی میں توبہ کر لیتا ہوں نا، رمضان کے بعد پھر دیکھیں گے، رمضان کے بعد میں پھر بے نمازی بن جاؤں گا، رمضان میں نیک بن جاتا ہوں، رمضان کے بعد پھر پاپی بن جاؤں گا. تو توبہ نہیں ہے وہ. سن لیجیے، یہ حقیقی بات ہے، وہ توبہ نہیں ہے، وہ مذاق ہے. وہ سچی توبہ کرے، عہد کرے اللہ سے کہ اللہ میں یہ رمضان تیری عبادت میں گزاروں گا اور میں ہمیشہ نیک بن کر کے رہوں گا. آپ جیسا سوچیں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا کرے گا. اللہ ایک انسان کے گمان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے، اگر آپ سوچیں گے میں رمضان کے بعد برائی نہیں کروں گا تو آپ یقین مانیے اللہ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو برا بننے نہیں دے گا. لیکن آپ صرف رمضان کے مہینے میں نیک بننے کے لیے آئیں گے تو پھر اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. جی ہاں سن لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سچی توبہ کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا. جو نماز چھوڑے، جو گناہیں تم نے کیے، وہ ہو گیا سو وہ ہو گیا. تم سچی توبہ کرو. اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ نے فرمایا تو اللہ جو ہے نا تمہاری جتنی بھی بدکاریاں ہیں، تمہاری جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا. اللہ اکبر. اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. جی ہاں سن لیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بس مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے تمام گناہوں کو میں مٹا دوں گا. اللہ اکبر. اور کئی جگہ تو اللہ نے یہ خود کہا ہے، اگر تم توبہ استغفار کرو گے نا تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اللہ اکبر. بڑا مہربان ہے. ہم اور آپ اپنے اولاد کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، ہاں اپنے دل کے اندر رکھ لیتے ہیں. رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، دل کے اندر رکھتے کہ وقت آیا تو میں اسے بتاؤں گا. برابر بتاتے بھی، لیکن ہمارا رب دیکھ لیجیے، ہمارا اللہ دیکھ لیجیے، ہمارے رب کی شان دیکھ لیجیے. کہہ رہا ہے کہ آؤ معافی مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں معاف فرما دوں گا، تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ اتنی واضح پیغام کے بعد بھی اگر ہم توبہ استغفار نہ کریں رمضان سے پہلے اور رمضان سے پہلے نمازی نہ بن سکے تو ہم سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کون ہوگا میرے بھائیوں؟ اس لیے رمضان کا صحیح استقبال یہ ہے
کہ ہم اور آپ جو ہے توبہ استغفار کر لیں. اور میرے بھائیو سن لیجئے، رمضان سے پہلے پہلے ابھی سے نیکیوں کی عادت ڈالیں. یہ نیکیاں کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں سن لیجئے، نیکی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا. جی ہاں، اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا. یہ نفس جو ہے نیکی کی طرف جلدی نہیں آتا. برائی کی طرف بولے تو بھاگتا نہیں، بھاگتا نہیں. برائی کی طرف یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ دوڑ کر کے جاتا، آسانی سے جاتا. اور نیکی کی طرف آپ کو نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا. آپ کو اپنے رشتہ داروں سے لڑنے پڑیں گے، اپنے دوستوں سے لڑنے پڑیں گے. جی ہاں سن لیجیے، آپ کو ماحول سے لڑنا پڑے گا. آپ کو سستی اور غفلت چھوڑنی پڑے گی نیکی کرنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، کوئی دوست بولے گا ہے بڑا آیا نماز پڑھنے والا، سال بھر تو نماز نہیں پڑھا، اب جاتا کیا پڑھنے کے لیے؟ رمضان میں دیکھیں گے. ان ساری چیزوں سے آپ کو لڑنی پڑے گی. جی ہاں سن لیجیے، ساری سستی، غفلت اور لاپرواہی، دوست اور یاری کو چھوڑ کر کے اللہ کے در کی طرف آنا پڑے گا. یاد رکھ لیجیے، نیکیوں کی طرف جلدی کیجیے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جگہ جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے بارے میں کہ یہ اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ یہ لوگ جو ہے نیکیوں میں ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. سورہ مطففین کے اندر اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا، جنت میں کیا کیا ہوگا، نیک لوگوں کو کیا کیا ملے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس میں مقابلہ کرے. ہاں جنت کے لیے مقابلہ کرے. آج ہم اور آپ دنیا کے لیے کتنا مقابلہ کرتے ہیں. ارے وہ ₹1,00,000 کما رہا، میرا بیٹا 2 لاکھ کماتا، میں 3 لاکھ کماؤں گا. وہ سائیکل پر جا رہا، میں گاڑی خریدوں گا. وہ گاڑی خرید رہا، میں کار خریدوں گا. وہ کار خرید رہا، میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا. دنیا کے اندر کتنے مقابلے ہیں بھائی. نیکیوں میں مقابلہ کیجیے نا، نیکیوں میں مقابلہ کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکیوں کے لیے مقابلہ بازی کرو، جنت کے لیے مقابلہ بازی کرو. اور جو بڑھ گیا بڑھ گیا. جی ہاں میرے بھائیوں، نیکیوں کے اندر مقابلہ بازی کیجیے. ابھی سے سوچ لیجیے، فیصلہ کر لیجیے کہ میں جو ہے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا. نیکیوں کے اندر مقابلہ بازی کا ہے. میں ایک روزے نہیں چھوڑوں گا، میں جو ایک تراویح کی نماز نہیں چھوڑوں گا. وہ 2 مرتبہ قرآن ختم کرے گا تو میں 4 مرتبہ کروں گا. یہ سب کہاں ہے مقابلے بازی ہمارے کے اندر. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ اکبر. دوڑ کر کیا ہو، جلدی کرو. جلدی کرنا کس کا کام ہے؟ بولے بھائی، بولیے. جلدی کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ دوڑ، جلدی کرو. یہاں جلدی کرو. وہ دنیا میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، بازار میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے. لیکن مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جلدی کرو. دوڑ کر کیا ہو اس جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑ کر کے آؤ. جلدی کرو، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور یہ سب کے لیے تیار نہیں کی گئی ہے. اعدت للمتقین، اللہ نے کہا متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. ہمارے اندر تو دنیا میں آگے بڑھنے کا بہت جذبہ ہے، لیکن دین میں آگے بڑھنے کا بالکل ہی جذبہ نہیں. صحابہ کرام نیکیوں میں کیسے سبقت کرتے تھے. بطور مثال ایک واقعہ سن لیجئے اور پھر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. غزوہ بدر کا واقعہ. اللہ اکبر. اللہ نے صحابہ کرام اور مومنوں کے بارے میں کیا کہا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ یہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے تھے. کیسے؟ سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کا معاملہ ہے، غزوہ بدر کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکوں کو، کافروں کی فوج کو دیکھ کر کے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، اس جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو وہیں پر یہ بات سننے والے حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے یہ جملہ سن کر کہا کہ بخ بخ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں، یہ بات سن کر کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ بخ بخ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے.
تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ کیا میں بھی جنت میں داخل ہو سکوں گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، بالکل تم بھی جنتی ہو۔ اتنا کہہ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ ذرا سنیے میرے بھائیوں، نیکی میں آگے بڑھنا کسے کہتے ہیں؟ سوال ہوا کہ کیا میں بھی اس جنت کے اندر جا سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم بھی جنتی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تھیلے میں سے کھجور نکال کر کے کھانے لگے، کھجور نکال کے کھانے لگے۔ کھجور کھاتے کھاتے انہیں احساس ہوا، ایک بات ان کے دل میں آئی، ذہن و دماغ میں آئی، جب تک میں کھجور کھاؤں گا زندگی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، مجھے جنت میں جانا ہے، میں کھجور کھاؤں گا، اسے چباؤں گا، پھر پانی پیوں گا، اور پھر جا کر کے میں دشمنوں سے لڑوں گا، تب تک تو زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ اتنا سوچنا تھا، دل میں یہ خیال آیا اور کھجور کو پھینک دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک منٹ لگے گی نا، 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کا وقفہ لگے گا کھجور کھانے میں، لیکن کہا کہ یہ تو زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی طرف دوڑو، چھلانگ لگا دی۔ آج ہم سنتے ہیں فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ، لیکن ہمارے کانوں میں جو تنگ نہیں رینگتی ہے۔ فائدہ کیا میرے بھائی؟ رمضان آنے والا ہے، اپنے نیت کی اصلاح کیجئے اور اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف آ جائیے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آج سے نمازی بن جائیں گے؟ بولیے بھائی، بن جائیں گے نا؟ 40 دن کے آپ نمازی بن جائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 40 دن تک نماز پڑھے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ایک نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب ہے کہ جب میں اللہ اکبر بولوں گا نا اقامت کے بعد، ہم مؤذن صاحب اقامت بولیں گے، اللہ اکبر بولوں گا، تو اس وقت وہ انسان وہاں رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 40 دن تک نماز پڑھ لیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اللہ، کتنا بڑا آفر ہے۔ تو ابھی یہ 10 دن بچا ہے، رمضان کا 1 مہینہ 40 دن، کتنا بڑا آفر ہے۔ اب رمضان کا عید کا چاند نظر آئے گا، آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ الحمدللہ پچھلے سال میں نام نہیں لوں گا، ہمارے پچھلے سال کچھ ایسے دوست و احباب تھے، انہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو آج سے آپ شروع کر دیجئے، اس پر پابندی سے عمل کیجئے اور جہنم سے آزادی۔ اس حدیث کے اندر 2 باتوں کا ذکر ہے، جو انسان 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، جہنم سے بھی آزادی اور نفاق سے بھی آزادی۔ اللہ ایسے لوگوں کے دل کے اندر ایمان کو رکھ دیتا ہے، نفاق کو ہٹا دیتا ہے۔ تو آج سے یہ تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو اور بھی قیمتی باتیں بتلائیں گے، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ ہمیشہ ہر حال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اپنے رب کو خوش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔